السلام علیکم۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست تفتیشی کہانی جس پر وہ خود بھی حیران ہے۔ اس کہانی کا نام ہے میں آج تک حیران ہوں۔ بعض واقعات ایسے حیران کن ہوتے ہیں کہ سچے ہونے کے باوجود جھوٹے لگتے ہیں۔ پولیس والوں کے سامنے ایسے واقعات زیادہ آتے ہیں جو عام شہریوں کے لیے ناقابل یقین حد تک حیران کن ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایسے ہی واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ جذبات اور جذبہ ایثار کی ایک ایسی غیر معمولی مثال ہے، اور یہ میرا ایک ایسا کیس ہے جس کی میں نے تفتیش مکمل کر دی تھی۔ قاتل کو پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن 20 سال بعد پتہ چلا کہ میری تفتیش مکمل نہیں تھی۔ یہ سن 1962 کا ذکر ہے۔ پاکستان کے ایک شہر میں ایک آدمی کو دیکھا، شک ہوا کہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ سامنے سے آ رہا تھا، مجھے دیکھتا رہا۔ قریب آ کر ہم دونوں رک گئے۔ اس نے ہاتھ آگے کیا اور مسکرا کر مجھ سے پوچھا، کہاں ہیں آپ؟ میں نے اسے ہاتھ ملایا اور اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ 25 سال کی سروس میں لاکھوں انسانوں سے پالا پڑا تھا، ان میں ملزم، مشتبہ، گواہ اور عدالتوں کے اہلکار تھے۔ کسے کسے یاد رکھا جا سکتا تھا؟ اس نے پوچھا، اب تو آپ ڈی ایس پی یا ایس پی ہوں گے؟ میں نے اسے بتایا کہ پاکستان بنا تو 2-2.5 سال بعد پینشن مل گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ کا چہرہ جانا پہچانا ہے، یاد نہیں رہا آپ کو کہاں دیکھا تھا؟ آپ انڈیا میں ایس ایچ او تھے، مجھے آپ نے کالج کے ایک لڑکے کے قتل کے سلسلے میں حراست میں لیا تھا۔ اوہ، یاد آیا۔ پھر اصل قاتل خود ہی تھانے میں آ گیا تھا اور میں نے آپ کو تفتیش سے خارج کر دیا تھا۔ مجھے 20 سال پہلے کا یہ قتل یاد آ گیا۔ ہماری دوسری ملاقات سن 1946 میں دلی میں قائد اعظم کے جلسے میں ہوئی تھی۔ اس نے کہا وہ مسلم لیگ کا تاریخی جلسہ تھا۔ پھر اس نے اپنا نام بتایا، میرا نام رشید ہے۔ مجھے وہ ملاقات بھی یاد آ گئی۔ میں اس عظیم جلسے میں CID انسپکٹر کی حیثیت سے گیا تھا اور رشید مسلم لیگ کا ورکر تھا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے 20 سالہ پرانا قتل کا وہ کیس یاد آ گیا جس میں میں نے رشید کو مشتبہ سمجھ کر حراست میں لیا تھا، گرفتار نہیں کیا تھا۔ کیس یہ تھا کہ سن 1942 کی ایک رات 9 بجے کے لگ بھگ میں اپنے پولیس اسٹیشن سے ملحق کوارٹر میں کھانا کھا رہا تھا۔ میں ایس ایچ او تھا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ قتل کی ایک رپورٹ آئی ہے، لاش فلاں ہوٹل کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں پڑی ہے۔ میں دفتر میں گیا۔ ہوٹل کا مالک رپورٹ دینے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے ہوٹل کی دوسری منزل پر رہائش گاہ کے 11 کمرے۔ تقریباً 8:15 بجے ایک بہرا ایک کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اسے کمرے کے اندر سے چیخ سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر فرش پر پڑی جہاں اس کمرے میں رہنے والے 3rd ایئر کا ایک اسٹوڈنٹ فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا۔ اسی کی عمر کا ایک لڑکا جو اس کے پاس کھڑا تھا، بہرے کو دیکھ کر اتنا تیز دروازے کی طرف دوڑا کہ بہرے کو اس کا دھکا لگا۔ بہرا گرتے گرتے بچا اور وہ لڑکا بھاگ گیا۔ بہرے نے اس کا پیچھا کرنے کے بجائے ہوٹل کے مینیجر کو بتایا۔ مینیجر نے مالک کو بتایا۔ سب کمرے میں گئے تو لڑکا مر چکا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبل ساتھ لیے اور ہوٹل میں پہنچا۔ وہاں سب سے پہلی خرابی یہ دیکھی کہ ہوٹل کے باہر اتنے لوگ جمع تھے کہ ٹریفک رکی ہوئی تھی۔ ہوٹل کے کھانے کے ہال میں تماشائیوں کا ہجوم تھا، اور جب میں اوپر گیا تو رہائشی کمرے کے سامنے لوگ سر کے بالوں کی طرح جمع تھے۔ میں نے اور کانسٹیبلوں نے بڑی مشکل سے لوگوں کو ہٹایا۔ وہاں تو آنسو گیس پھینکنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چند آدمی کمرے کے اندر بھی چلے گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پاؤں اور انگلیوں کے نشان ملنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ نشان قتل کی ایسی واردات کی تفتیش میں مدد دیتے ہیں جس کا مجرم کوئی اور سراغ چھوڑے بغیر بھاگ گیا ہو۔ لوگوں کو برآمدے میں سے ہٹایا
جب ہجوم چلا گیا تو کمرے اور برآمدے میں خون ہی خون تھا، جو تماشائی اپنی جوتیوں کے ساتھ کمرے سے باہر لے آئے تھے۔ مقتول فرش پر پڑا تھا، 18-19 سال کی عمر کا خوبرو مسلمان نوجوان تھا۔ لاش فرش پر پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ قمیض ہٹا کر دیکھا، دل کے مقام پر چاقو کا زخم تھا۔ چاقو اس کے قریب پڑا تھا، خون بہہ کر دروازے سے بھی باہر چلا گیا تھا۔ فرش پر ٹوٹی ہوئی ایک چائے دانی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور ایک ٹوٹی ہوئی پیالی کے 2 ٹکڑے ذرا دور پڑے تھے۔ کمرے میں نے ہر چیز کو غور سے دیکھا۔ میز کی دراز میں مقتول کی گھڑی رکھی ہوئی تھی، ایک نوٹ 5 روپے کا اور 3 1-1 روپے کے سکے پڑے تھے۔ ٹرنک کا تالا بند تھا۔ میرے سامنے یہ سوال آیا، کیا یہ قتل ڈکیتی کے لیے کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے کالج کے 2 طالب علموں سے جلدی مل گیا جو ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ خود ہی سامنے آ گئے، کمرے کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہا تو ایک نے کہا، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ قاتل شاید وہی لڑکا تھا جسے ہم نے قتل سے پہلے کھانے کے ہال سے گزر کر بالائی منزل پر جاتے دیکھا تھا۔ رہائشی کمروں میں جانے کا ایک راستہ ہال میں سے تھا، سیڑھیاں ہال سے اوپر جاتی تھیں، اور دوسرا راستہ جو مجھے دکھایا گیا وہ پچھواڑے سے تھا، وہ بھی سیڑھیاں تھیں۔ ان کے ساتھ کچھ جگہ کھلی تھی اور ذرا پرے ہوٹل کے ملازموں وغیرہ کے 3-4 کمرے تھے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ مقتول ان کا کلاس فیلو تھا، 3rd ایئر میں پڑھتا تھا۔ اس کالج کے ایک لڑکے کے ساتھ مقتول کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑکے کا نام رشید ہے اور وہ ہاسٹل میں رہتا ہے۔ ہمارے کالج سے تھوڑی دور لڑکیوں کا کالج ہے۔ لڑکے اپنے کالج سے نکل کر لڑکیوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ مقتول رفت نام کی ایک طالبہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا دوستانہ رشید کے ساتھ ہے، انہیں اکثر اکٹھے دیکھا گیا ہے۔ مقتول کا خیال تھا کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں، وہ اسے پھانسنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پرسوں رشید اور مقتول کی لڑائی ہوئی تھی۔ رفت چونکہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور امیر والدین کی بیٹی ہونے کی وجہ سے شوخ بھی ہے، اس لیے لڑکوں کے کالج میں اس کا چرچا عام رہتا ہے۔ رشید بھی امیر کبیر خاندان کا لڑکا ہے۔ ان دونوں لڑکوں نے مزید بتایا کہ وہ ہوٹل میں شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے رشید کو کھانے کے ہال میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ رکا اور ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں پر نگاہ دوڑائی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ غصے میں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد اوپر سے کسی نے شور مچایا، قتل ہو گیا، لڑکا مارا گیا۔ تمام لوگ جو ہال میں بیٹھے کھا پی رہے تھے دوڑتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ ان دونوں لڑکوں نے جب اوپر جا کر مقتول کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اس سے رشید قتل کر گیا ہے۔ قتل کی وجہ اور تحریک واضح تھی۔ میں نے دونوں لڑکوں پر جرح کی، وہ جو کچھ جانتے تھے مجھے بتا دیا، مگر وہ موقع واردات کے گواہ نہیں تھے، صرف گواہ تھے جو میری تفتیش کے لیے بہت ضروری تھے۔ وہ مبینہ ملزم رشید کے متعلق جانتے تھے کہ ہاسٹل میں رہتا ہے۔ رفت کے گھر کا انہیں علم نہیں تھا، لہٰذا ان کی شہادت رشید کی گرفتاری کے لیے کافی نہیں تھی۔ رشید کو صرف شامل تفتیش کیا جا سکتا تھا۔ جس بیرے نے قاتل کو کمرے سے نکلتے دیکھا تھا اس نے بیان دیا کہ مقتول کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے ایک چیخ تو سنائی دی اور پھر ایسی آواز آئی جیسے کسی کو اچانک بڑی سخت چوٹ لگی ہو اور وہ درد سے کرا رہا ہو۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں ٹرے میں چائے کے برتن تھے۔ مقتول فرش پر پیٹ کے بل پڑا ہوا تھا اور ہل بھی رہا تھا۔ اسی کی عمر کا ایک لڑکا ہاتھ میں چاقو لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیرا سخت گھبرا گیا۔ اگر وہ ہوش ٹھکانے رکھتا تو قاتل کو پکڑ سکتا تھا یا دوڑ کر باہر نکلتا اور دروازہ باہر سے بند کر دیتا۔ وہ ڈر گیا۔ قاتل نے چاقو پھینک دیا اور گولی کی طرح دروازے کی طرف کیا۔ اس نے بہرے کو دھکا دیا، اس کی ٹرے گر پڑی، چائے دانی اور ایک پیالی ٹوٹ گئی۔ قاتل بھاگ گیا۔ بیرا چند سیکنڈ میں سنبھل گیا۔ اس نے باہر آ کر شور مچایا اور لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر قاتل تمہارے سامنے لایا جائے تو پہچان لوگے؟ اس ادھیڑ عمر اور مریض صورت بہرے نے کہا، حضور، اس کے پاس ایک آدمی کو ہاتھ میں چاقو لیے کھڑے دیکھا تو میں اتنا ڈر گیا کہ میں وہاں سے بھاگنے لگا تھا۔ مجھے ایک کے 3 نظر آنے لگے تھے۔ مجھے تو اس کی شکل یاد ہی نہیں رہی۔
میں نے کہہ تو دیا ہے کہ قاتل مقتول کی عمر کا تھا، لیکن حضور اب شک ہو رہا ہے کہ وہ شاید بڑی عمر کا تھا، اور حضور ہو سکتا ہے چھوٹی عمر کا ہی ہو۔ مجھے تو اب بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ایک گواہی اور ملی، وہ بھی ہوٹل کا بیرا تھا۔ وہ پچھواڑے کی سیڑھیوں کی طرف سے آ رہا تھا۔ وہاں روشنی کافی نہیں تھی، وہ سیڑھیوں سے 8-10 قدم دور تھا۔ اس نے اوپر سے شور سنا، قتل ہو گیا، لڑکا مارا گیا۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک آدمی سیڑھیوں سے بہت تیز اترتا دیکھا۔ بیرا اور تیز چلا۔ سیڑھیوں سے اترنے والا آخری سیڑھی سے زمین پر گرا اور فوراً اٹھ کر دوڑ پڑا۔ بیرے نے پکڑو پکڑو کا شور کیا، خود بھی اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ آدمی بہت تیز تھا، غائب ہو گیا۔ یہ بیرا بھی قاتل کا حلیہ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ میرے پاس صرف 2 اسٹوڈنٹ رہ گئے تھے۔ ان کے بیان کی روشنی میں ان کے کلاس فیلو رشید کو مشتبہ فرد کی حیثیت سے تفتیش میں شامل کر سکتا تھا۔ اگر مجھے قابل اعتماد مزید شہادت یا موقع کا کوئی پکا گواہ مل جاتا تو میں مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے سے پہلے ہی رشید کو گرفتار کر لیتا۔ گرفتاری کا ابھی پورا جواز نہیں ملا تھا۔ رشید کے متعلق مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ لاپتہ ہو جائے گا، میں اس کا اتا پتہ معلوم نہیں کر سکوں گا۔ وہ اسٹوڈنٹ تھا، اس کے کالج سے آسانی سے اس کا پتہ لیا جا سکتا تھا۔ میں نے سب کو کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر کے مقتول کی میز کی درازیں دیکھیں۔ ٹرنک کی چابی دراز میں سے ملی، ٹرنک کی چیزیں نکال کر دیکھیں۔ مقتول کے بستر کو سونگھا، چادر اٹھا کر اچھی طرح دیکھی، تکیہ بہت ہی غور سے دیکھا۔ میں کسی لڑکی کا کوئی خط، پلنگ یا تکیے پر لڑکی کا ایک آدھ بال یا کسی لڑکی کے عطر کی خوشبو ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں نے ایک اور امکان پر غور کیا، کیا ہوٹل کے مالک نے لڑکے کو قتل کرایا ہے اور قتل کا باعث کوئی لڑکی ہے؟ میں نے دوسرے کمروں میں رہنے والوں سے پوچھا، کسی نے شک کا اظہار بھی نہ کیا کہ یہاں کوئی لڑکی آتی ہے۔ مجھے خود بھی اس ہوٹل کے متعلق ایسا کوئی شک نہ تھا۔ میرے علاقے میں رہائش والے جو ہوٹل تھے ان پر میری سخت نگاہ تھی۔ یہ ہوٹل اس معاملے میں صاف تھا۔ البتہ یہ شک ضرور تھا کہ مقتول کے پاس کوئی کالجیٹ لڑکی آئی ہوگی جس پر ہوٹل کے مالک کی نظر ہوگی۔ میں نے ہوٹل کے مالک، دونوں بیروں اور دونوں لڑکوں کو تھانے بھیج دیا اور کہا کہ وہاں میرا انتظار کریں۔ دوسرے کمروں میں رہنے والوں سے میں نے پوچھا کہ انہوں نے کسی کو بھاگتے دیکھا تھا۔ کسی نے بھی نہیں۔ میں نے سب کی فہرست تیار کی اور یہ بھی لکھا کہ کون، کیوں، کب سے اور کب تک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے اور اس کا تعلق کہاں کہاں سے۔ اس کے بعد میں نے لاش کے متعلق کاغذات تیار کیے، برآمدگی کے 2 گواہ بنا کر ان کے دستخط لیے، لاش باہر نکلوائی، کمرہ بند کیا اور تالے کو سرب و مہر کر دیا۔ یہ بیان دینے اور کاغذات تیار کرنے میں 3 گھنٹے گزر گئے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی، ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور میں رشید کے ہاسٹل کی طرف روانہ ہوا۔ تانگے نے وہاں تک پہنچاتے 20 منٹ لگا دیے۔ آدھی رات ہو گئی تھی۔ چوکیدار سے ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ کا پتہ معلوم کیا، وہ ساتھ ہو گیا، اسے جگایا۔ وہ ہندو تھا، پولیس کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دے کر بتایا کہ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ رشید کا کمرہ بتا دے اور خود ساتھ چلے۔ اس سے مقتول اور رشید کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا، اگر آپ مسلمان ہیں تو برا نہ منانا۔ مسلمان جاگیرداروں اور انگریزوں کے انعام خور باپوں کے مسلمان لڑکوں نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ شہزادوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور غریب مسلمانوں کے لڑکے دیکھیں، تعلیم میں دھیان دیتے ہیں، لیکن امیر مسلمانوں کے بیٹے کالج اور ہاسٹل میں عیش کرنے آتے ہیں۔ رشید کے متعلق مجھے کئی رپورٹیں ملی ہیں۔ اس کے کمرے میں ایک بڑی خوبصورت لڑکی آتی ہے، کبھی تو 2-2 3-3 گھنٹے کمرے میں اس کے ساتھ رہتی ہے اور کبھی رشید اس کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ مقتول کو بھی میں جانتا ہوں، اسی کماش کا لڑکا تھا۔ مجھے یہ بالکل معلوم نہیں کہ ان کی آپس میں کوئی دشمنی تھی یا نہیں۔ رشید کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ دستک دی تو دروازہ فوراً کھل گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ رشید سویا ہوا نہیں تھا، اس نے بتی جلا دی تھی۔ میں نے ایک نظر میں اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے پاجامہ اور کرتا پہن رکھا تھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، گھبراؤ نہیں بیٹا، میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا، تمہارا ایک دوست قتل ہو گیا ہے، اس کے متعلق تم سے 2-4 باتیں پوچھنی ہیں۔ وہ مر گیا ہے؟
اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ کون دوست قتل ہوا ہے، کہاں قتل ہوا ہے، کس نے قتل کیا۔ اس نے یہ پوچھ کر کہ وہ مر گیا ہے میرا شک پختہ کر دیا کہ قاتل یہی ہے، اور اگر یہ نہیں تو اسے علم ضرور ہے۔ میں نے اسے کہا تم نے چاقو ایسی جگہ مارا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ وہ سنبھل گیا بلکہ بدک گیا اور ہکلا کر کہنے لگا میں نے اسے چاقو مارا ہے، آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ میں تو سویا ہوا تھا۔ اس کا لہجہ اور انداز اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ آج شام تم نے کون سے کپڑے پہنے تھے؟ اس نے کھونٹی سے لٹکا ہوا ایک سوٹ اور قمیص دکھائی۔ میں نے ان کپڑوں کو اچھی طرح دیکھا، خصوصاً پتلون کو۔ پھر میں نے اس کی ساری پتلونیں دیکھیں جو اس نے میرے کہنے پر میرے سامنے رکھ دیں۔ اس کے بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، شاید اس نے واردات کے وقت پہنے ہوئے کپڑے چھپا دیے ہوں۔ بظاہر یہ باقاعدہ تلاشی نہیں تھی، لیکن میں نے باتوں باتوں میں تلاشی مکمل کر لی۔ وہ واقعی بہت امیر لڑکا تھا۔ ایک ٹرنک اور چمڑے کے 2 اٹیچی کیس تھے، کپڑوں کی الماری تھی، فرش پر دری بچھی تھی۔ میں نے اس کے نیچے بھی دیکھا، میز کی درازیں بھی دیکھیں۔ میں اس دوران اس سے غیر متعلق سی باتیں کرتا رہا، کوئی سیدھی چوٹ نہ کی، اور میں اس کا انداز اور اس کے چہرے کو بھی دیکھتا رہا۔ مجھے وہ مشتبہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی ساری پتلونیں اس لیے غور سے دیکھی تھیں کہ ایک بیرے کے بیان کے مطابق وہ نیچے والی آخری سیڑھی سے گرا تھا، لہٰذا اس کی پتلون پر رگڑ اور گرد کا نشان ضرور ہونا چاہیے تھا۔ قمیض یا کوٹ پر خون کا کوئی دھبا ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے ایسا کوئی نشان نہ ملا۔ اس کے بوٹ دیکھے، نیچے سے تلوے دیکھے، سب صاف تھے۔ میں اسے تھانے لے گیا، اس کے کمرے کی چابی اپنے پاس رکھ لی، اس کی تحریر لکھ کر ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کو دے دی۔ ایک اور ضروری تحریر پر اس کے دستخط لے لیے تھے۔ اس وقت تک رشید سنبھل چکا تھا۔ تانگے میں وہ کبھی مجھ سے الجھ پڑتا کہ میں اسے بلا وجہ پریشان کر رہا ہوں، اور کبھی منت سماجت کرنے لگتا کہ اسے چھوڑ دوں، اس کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں اسے صرف تسلیاں دیتا رہا، واردات کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ تھانے میں گئے تو میں نے اسے اپنے دفتر میں اکیلا بٹھا لیا اور کہا دیکھو بیٹا، اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ تمہارے باپ کی دولت اور رسوخ تمہیں قانون کے پنجے سے چھڑا لے گا۔ بادشاہی انگریزوں کی ہے، یہ کسی مہاراجے کی ریاست نہیں۔ اگر تم غصے میں آ کر قتل کر بیٹھے ہو تو مجھے صاف صاف بتا دو، میرے پاس ایسے طریقے موجود ہیں جن سے میں تمہیں نہایت معمولی سزا دلا سکتا ہوں، ورنہ سیدھے پھانسی کے تختے پر جاؤ گے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ لڑکا تیز ہو گیا، کہنے لگا آپ پہلے مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر لیں۔ میں نے اپنے مزاج میں گرمی پیدا نہ ہونے دی اور نہ ہی میں تشدد کا قائل تھا۔ انگریز افسروں سے میں نے کچھ گر سیکھ لیے تھے، وہ مشکل کے وقت مدد کرتے تھے۔ ایک گر یہ تھا کہ تھانے داروں کی طرح رعب نہ جھاڑو، اور کوئی غصہ دلائے تو غصہ نہ کرو۔ ملزم اور مشتبہ کو دوستی اور ہمدردی کا جھانسا دو اور اس کی دکھتی رگ پہچانو۔ میں نے رشید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے قتل کیا ہے، میں تو ابھی بہت سے آدمیوں سے یہی بات کہوں گا جو تمہیں کہہ چکا ہوں۔ تم مسلمان کے بیٹے ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں بلا وجہ تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ ایک مسلمان لڑکا ہندوؤں اور سکھوں کے سامنے ایک لڑکی کی دوستی کے سلسلے میں قتل کے الزام میں عدالت میں پیش کیا جائے۔ تم ذرا میری مدد کرو۔ رفعت کیسی لڑکی ہے؟ تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہے؟ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آپ رفعت کو کس طرح جانتے؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رفعت پر تمہاری اور مقتول کی چپکلش تھی، تمہاری اور مقتول کی ہاتھا پائی بھی ہو چکی ہے۔ تم آج شام اس ہوٹل میں گئے تھے جہاں مقتول رہتا تھا، تم اسے قتل کر چکے تو ایک بیرا اندر آ گیا، تم اسے دھکا دے کر بھاگ گئے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم آخری سیڑھی سے گرے تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے مجھے اپنی 6 پتلونیں دکھائی ہیں اور تم نے 7ویں پتلون کہیں چھپا دی ہے۔ تمہارے کمرے میں رفعت کے ایسے نشان موجود ہیں جنہیں تم چھپا نہیں سکے۔ کمرے کی چابی میرے پاس ہے، اور مجھے تو ایسی باتوں کا علم ہے جو تم سمجھتے ہو کہ کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ 2 باتیں تم خود مجھے تفصیل سے بتا دو تاکہ میں اس تعاون کے بدلے تمہیں پھانسی اور عمر قید سے بچا سکوں۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے اسے پوری طرح پچھاڑنے کے لیے پوچھا رفعت کی سبز رنگ کی چوڑیاں تمہاری پسند ہے یا رفعت کی؟ وہ کچھ بھی نہ بولا، اس کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئیں۔
گوری رنگت کی کلائی پر گہرا سبز رنگ کوئی اچھی پسند نہیں، یہ تو دیہاتی سا ذوق ہے۔ میں جب تمہاری طرح نیا نیا جوان ہوا تھا تو بھورے بالوں والی گورے رنگ کی لڑکی کی کلائیوں پر فیروزی رنگ کی چوڑیاں پسند کیا کرتا تھا۔ وہ اچانک سکتے سے بیدار ہو گیا اور بولا، آپ رفعت سے مل چکے ہیں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ابھی نہیں بتاؤں گا کہ اس نے کیا کہا تھا، میں اس سے مل چکا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا، اس لڑکی کو میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ رشید کے کمرے میں جب میں نے اس کے کپڑے اور بستر دیکھا تو اس کے تکیے کے کنارے پر ایک لمبا بال نظر آیا۔ یہ ایک پولیس مین کی نظر تھی جس نے یہ بال دیکھ لیا تھا، کسی دوسرے آدمی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے یہ بال رشید کی نظر بچا کر انگلیوں میں پکڑا اور اسے اس وقت غور سے دیکھا جب رشید اپنے ٹرنک میں سے مجھے دکھانے کے لیے کپڑے نکال رہا تھا۔ بال بہت باریک اور بھورے رنگ کا تھا، یہ کسی عام سی عورت کا بال نہیں تھا۔ بھورے بال ہمیشہ گہرے رنگ کے انسان کے ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ گورے رنگ کی کلائی پر سبز چوڑیاں اچھی پسند نہیں۔ اس لڑکی کی چوڑیوں کا رنگ مجھے رشید کے کمرے میں ہی نظر آ گیا تھا۔ اس کے پلنگ کے ایک پائی کے ساتھ دری کی سلوٹ میں سبز رنگ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا کوئی 1 انچ لمبا ٹکڑا پڑا تھا۔ وہ میں نے اٹھایا نہیں، صرف دیکھا تھا۔ یہ بال اور چوڑی کا ٹکڑا رفعت کا ہی ہو سکتا تھا۔ ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ نے بتایا تھا کہ یہ لڑکی اس کے کمرے میں آئی ہے اور دیر تک وہاں رہتی ہے، اور رشید کو یقین ہو گیا کہ میں اس کے کمرے میں جانے سے پہلے رفعت سے مل چکا ہوں۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں اب اس انتظار میں تھا کہ وہ اقبال جرم کر لے گا۔ اس نے سر اٹھایا اور کہا، یقین کریں انسپکٹر صاحب، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں اپنی جرح کا اگلا گواہ داغنے ہی لگا تھا کہ میرے دفتر کے دروازے میں ایک آدمی آ کھڑا ہوا۔ میں سمجھا کہ رشید کا کوئی عزیز ہوگا۔ میں نے رشید کو دیکھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر رشید چونک گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ اس آدمی کی عمر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ 42 سال ہے، لیکن چہرہ اتنا شگفتہ تھا کہ میری سوراخ رساں نگاہوں میں زیادہ سے زیادہ وہ 28 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں تفتیش میں مصروف ہوں، آپ باہر میرا انتظار کریں۔ باہر جانے کے بجائے وہ میری میز کے قریب آ گیا اور کہا، ہوٹل کے کمرے میں جو لڑکا قتل ہوا ہے اس کا قاتل میں ہوں۔ میری تمام سروس میں شاید یہ ایک ہی موقع آیا تھا کہ میں بوکھلایا اور مضطرب ہو گیا۔ میں نے ایسے قاتل بھی دیکھے تھے جو میری جرح سے گھبرا کر اپنا جرم مان جاتے تھے، اور ایسے قاتل بھی میرے پاس آئے جنہوں نے اپنی بیوی کو یا اس کے آشنا کو یا دونوں کو قتل کیا اور آلۂ قتل کے ساتھ تھانے میں آئے اور اقبال جرم کر لیا۔ ہر پولیس انسپکٹر کو خوشی ہوتی ہے کہ تفتیش اور سراغ رسانی سے بچے، مگر اس آدمی نے آ کر کہا کہ میں اس لڑکے کا قاتل ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس آدمی نے مجھے سر کے بل پٹخ دیا۔ چند سیکنڈ تو میری زبان بند رہی، جیسے میں بول بھی نہیں سکتا۔ میں دراصل رشید کو قاتل قرار دے چکا تھا اور میں اس کے اقبال جرم، ثبوت اور شہادت کی فکر میں تھا۔ اس آدمی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کے سامنے کوئی قاتل اقبال جرم کرے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے اس کی بے اولاد بیوی نے اچانک بچہ جن دیا ہو، مگر میں اس آدمی کے اقبال جرم سے معلوم نہیں کیوں خوش نہ ہوا۔ اگر کوئی آدمی تھانے میں جا کر کہے کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اور وہ لاش بھی برآمد کرا دے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس اسے فوراً عدالت لے جا کر سزا دلوا دے۔ پولیس کو استغاثہ، ثبوت، شہادت، آلۂ قتل وغیرہ عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر استغاثہ کمزور ہو تو اقبال جرم کر کے بھی قاتل بری ہو جاتے۔ اچانک میرا دماغ میرے قابو میں آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کی پتلون پر نظر ڈالی۔ اس کے دونوں گھٹنوں پر رگڑ کے نشان تھے اور ان پر تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ اتنی اچھی پتلون آپ نے کہاں خراب کی ہے؟ میں اس لڑکے کو قتل کر کے بڑے آرام سے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، مگر ایک بہرا اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں تیزی سے بھاگا اور بہرے کو دھکا دے کر باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، وہ گر پڑی۔ میں دوڑتا ہوا پچھواڑے کی سیڑھیوں سے اترا۔ آخری سیڑھی سے میں گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ اوپر سے اس بہرے نے شور مچایا تو نیچے ایک آدمی میرے پیچھے دوڑا۔ میں اٹھ کر بھاگا اور نکل گیا۔ میں نے مٹی بہت دور جا کر جھاڑی تھی لیکن پوری طرح صاف نہیں ہوئی۔ اگر یہ آدمی اپنے دفاع میں بیان دے رہا ہوتا تو میں اس پر سوالوں کا جال پھینکتا۔ وہ تو اقبال جرم کر رہا تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھا لیا اور اس سے پوچھا، آپ مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے اور آپ باقاعدگی ہوش و حواس اقبال جرم کر رہے ہیں؟
आप ही बताएं कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। आला कत्ल क्या था जो आप कमरे से उठा लाएं? एक चाकू था जो मेरा नहीं मकतूल का था। मैंने अपनी मेज़ पर रखा हुआ चाकू जो कागज़ में लिपटा हुआ था और जिसे उस पर लगे हुए खुश्क खून के केमियावी मुआयने के लिए भेजना था, कागज़ से निकाल कर उसे दिखाया। उसने चाकू का दस्ता अपनी मुट्ठी में ले लिया और कहा, जी यही चाकू था। उसने चाकू मुझे दे दिया। ये कोई मामूली आदमी मालूम नहीं होता था। उसकी पतलून कीमती थी और उसने बंद गले में जो स्वेटर पहन रखा था वो भी कीमती था, मगर स्वेटर सामने से इस तरह फटा हुआ था जैसे किसी ने कैंची से काटा हो। फटी हुई जगह तकरीबन 3 इंच थी। मैं उससे पूछने लगा था कि ये स्वेटर किस तरह फटा है, लेकिन मेरी ज़बान पर यह सवाल आ गया, आपने उसे तकरीबन कितने बजे कत्ल किया था? 8:30 बजे के लगभग। अब रात के 2:07-8 हो गए। अगर आपको इकबाल जुर्म ही करना था तो इतनी देर से क्यों आए, और यहाँ आने का आपने फ़ैसला किस तरह किया? मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, मैं उसे समझाने बुझाने आया था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। उसने मेज़ की दराज से चाकू निकाल लिया और पूरी ताकत से मुझ पर वार किया। मैं पीछे हट गया। उसका चाकू मेरे स्वेटर में लगा। उसने स्वेटर की फटी हुई जगह दिखाकर कहा, ये देखिए। जब उसने मुझ पर चाकू से हमला किया तो मैं गुस्से से पागल हो गया। मुझे ये बिल्कुल ख़तरा नहीं था कि वो मुझे कत्ल कर सकेगा। मैं उसके हाथों कत्ल होने वाला नहीं था। उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने उसे कत्ल करने का फ़ैसला कर लिया। ये बिल्कुल सही है कि कत्ल और ख़ुदकुशी एक लम्हे के पागलपन का नतीजा होता है। वो पागलपन मेरे दिमाग पर गालिब आ गया। उसने चाकू का दूसरा वार किया। मैंने उसकी चाकू के हाथ वाली कलाई पकड़ ली और उसका बाजू इतनी शिद्दत से मरोड़ा कि चाकू उसके हाथ से गिर पड़ा। मैंने चाकू उठाकर उसके ऐन दिल में उतार दिया। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसने चीख मारी। एक बेरा अंदर आ गया। उस वक्त वो लड़का फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ा था। मैंने चाकू फेंक दिया और दरवाजे की तरफ भागते हुए बहरे को धक्का दिया और निकल गया। कत्ल की वजह क्या थी? एक लड़की। आपकी उम्र कितनी है? 42 साल। 42 साल? आप उम्र की निस्बत जवान नज़र आते हैं। इस उम्र में लड़की की खातिर कत्ल? कहीं वो लड़की आपकी बेटी या बहन तो नहीं? मैं उसे जानता तक नहीं। मेरा दफ्तर लड़कियों के कॉलेज के करीब है। मैंने 2 दफ़ा दफ्तर से घर जाते हुए इस लड़के को एक लड़की का पीछा करते और उसे परेशान करते देखा। तीसरी बार मैंने फिर लड़के को यही बदतमीज़ी करते देखा। मैं पास से गुज़र रहा था। लड़की ने मुझसे शिकायत की। मैंने लड़के को मना किया तो उसने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने उस लड़के को पीटा। मैं कुछ जज्बाती सा आदमी हूँ। दूसरे दिन मैं कॉलेज के करीब छुप कर खड़ा हो गया। लड़कियाँ कॉलेज से निकली तो ये लड़का कहीं से आ गया और दूर जाकर लड़की के पीछे हो गया। मैंने जाकर लड़के को पकड़ लिया। लड़की से कहा कि तुम चली जाओ। लोगों ने बीच बचाव करा दिया। लड़के ने मुझे गालियां दी और कहा, कल तुम यहाँ आना, तुम्हारी लाश यहाँ से उठाई जाएगी। अगर ये लड़की तुम्हारी बेटी है तो कल मैं इसी सड़क पर इसके कपड़े उतारूँगा। मुझे लोगों ने पकड़ रखा था। लड़का चला गया। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट वहाँ खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये बड़ा ढीठ और बदमाश लड़का है। मैंने उनसे पूछा कि इसका घर कहाँ है। उन्होंने बताया कि कहीं और का रहने वाला है, यहाँ फ़लाँ होटल में रहता है। एक लड़के ने मुझे उसके कमरे का नंबर भी बता दिया। मैं शाम तक कोशिश करता रहा कि गुस्से पर काबू पा लूँ, मगर नाकाम रहा। तकरीबन 8:30 बजे मैं उसके कमरे में चला गया। अगर वो मेरी बात सुन लेता तो कत्ल ना होता। उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। तो आप अपने डिफेंस की ये लाइन इख्तियार करना चाहते हैं कि आपने उसे अपनी जान बचाने, हिफाजते खुद इख्तियारी के लिए कत्ल किया है? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कोई गवाह पेश नहीं कर सकता कि उसने मुझ पर हमला किया था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने उसे कत्ल किया। मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको इतनी देर बाद अपने आप को पुलिस के हवाले करने का ख्याल कैसे आया? मैं जराइम पेशा, हुंडा या लोफर लफंगा नहीं हूँ। कत्ल जैसे भयानक जुर्म के मुतालिक तो मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो मेरे हाथों कत्ल हो गया। एक तो ये पागलपन था जिसने मुझसे कत्ल करा दिया। कत्ल करके मुझ पर एक और ही किस्म का पागलपन सवार हो गया, ऐसी बेचैनी कि मुझे अपने ऊपर काबू ना रहा। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वो मर गया होगा। सुना है कि लोग जुर्म के बाद शराब पीते हैं, लेकिन मैं तो सिगरेट का भी आदी नहीं, शराब कभी सूंघी नहीं। मैं पागलों की तरह सड़कों पर फिरता रहा। 11 बजे के करीब मुझे ख्याल आया कि होटल में जाकर देखूं, शायद वो जिंदा हो। मैंने घर जाकर इन्हीं कपड़ों पर ओवरकोट पहना, सर पर फेल्ट हैट रखा ताकि मुझे कोई पहचान ना सके।
ہوٹل ابھی کھلا تھا۔ کچھ لوگ ہوٹل کے باہر کھڑے اسی واقعے کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، سنا ہے یہاں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ آپ جھگڑا کہتے؟ یہاں تو ایک جوان لڑکا قتل ہو گیا ہے، لاش کمرے میں پڑی ہے اور پولیس آئی ہوئی ہے۔ میں وہاں سے کھسک گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند نہ آئی۔ رات کا 1:30 بج گیا۔ میں اب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پولیس نے کیا کارروائی کی ہے۔ میں پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ میرا ارادہ تھا کہ پولیس اسٹیشن کے باہر کوئی آدمی ملا تو اس سے پوچھوں گا۔ مجھے بالکل یہ خیال نہیں تھا کہ آپ دفتر میں موجود ہوں گے۔ میرا تو دراصل دماغ خراب ہو گیا تھا اور میرے اندر جو بے چینی تھی وہ مجھے باہر کو دھکیل رہی تھی۔ میں یہاں تک آیا تو تھانے کے باہر 2 آدمی کھڑے تھے۔ ان سے کہا کہ سنا ہے آج ایک لڑکا قتل ہو گیا، قاتل پکڑا گیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بتایا کہ پولیس قاتل کو پکڑ لائی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کالج کا ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل ٹہلتا ٹہلتا احاطے سے باہر آیا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا کہ قاتل یہی ہے یا اسے شک میں پکڑا گیا ہے؟ کانسٹیبل نے گالی دے کر کہا کہ یہی ہے، ثبوت پکا مل گیا ہے، ابھی اسے اقبال جرم کرا لیا جائے گا۔ میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں یہی خیال آیا کہ پولیس نے ایک بے گناہ کو پکڑ لیا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے قتل کر دیا ہے اور دوسرا اسٹوڈنٹ پکڑا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کمسنی کی وجہ سے پولیس سے ڈر کر بے گناہ پھنس جائے۔ مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہوا کہ پولیس اس پر تشدد کر کے اس سے جھوٹا اقبال جرم کرا لے گی۔ میں برداشت نہ کر سکا کہ میرے جرم کی سزا کسی اور کو ملے۔ میں تھانے کے گیٹ میں داخل ہو گیا اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ اس نے رشید کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، آپ نے اس لڑکے کو پکڑا ہے شاید، اسے چھوڑ دیں اور جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں۔ اقبال جرم کر کے مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ بھی احساس ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا؟ میں نے ابھی کوئی کاغذی کارروائی آپ کے متعلق نہیں کی، میں آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے، مجھے سوچنے کا موقع نہ دیں۔ اس آدمی نے اپنا نام وسیم خان بتایا تھا۔ وہ اپنا دفاع نہیں بلکہ اقبال جرم کر رہا تھا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی پتلون جو گھٹنوں سے رگڑی ہوئی تھی ثابت کر رہی تھی کہ یہی قاتل ہے۔ پھر بھی مجھے اقبال جرم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قابل یقین شہادت کی ضرورت تھی۔ ملزم کو پہچاننے کے لیے قانون نے ایک طریقہ وضع کر رکھا ہے جسے شناخت پریڈ کہتے ہیں۔ ملزم کو 7-8 غیر متعلق آدمیوں میں کھڑا کر کے گواہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان میں سے ملزم کو پہچانے۔ یہ پریڈ ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں کی جاتی ہے، لیکن میں نے اس طریقہ کار سے انحراف کیا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر رہا تھا۔ مجھے یہ یقین کرنا تھا کہ وہ واقعی قاتل ہے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رشید کو بچانے کے لیے مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ میں نے تمام گواہوں کو تھانے میں بلا رکھا تھا۔ ان میں اس بہرے کو اندر بلایا جو چیخ سن کر مقتول کے کمرے میں گیا تھا۔ اسے کہا کہ ان دونوں رشید اور وسیم خان کو دیکھو اور اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ تم نے مقتول کے پاس کسے دیکھا تھا۔ بہرے نے دونوں کو باری باری دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ رشید خاموش بیٹھا رہا۔ وسیم نے اسے کہا، تمہارے ہاتھ پہ ٹرے تھی جب تم اندر آئے تھے، میرے دھکے سے تمہاری ٹرے گری نہیں تھی؟ یہ بہرا مجھے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ ملزم کو اچھی طرح پہچان نہیں سکا۔ اب اس نے وسیم خان کو دیکھا اور اس کی بات سنی تو وثوق سے کہا، یہی تھا۔ میں نے اس کی شناخت کو اس لیے تسلیم کر لیا کہ وسیم خان نے خود ہی اشارہ دے دیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ وسیم خان نے اپنے خلاف ایک شہادت کو خود ہی پکا کر دیا۔ میں نے دوسرے بہرے کو بلایا جس نے ایک آدمی کو آخری سیڑھی سے گرتے دیکھا تھا۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، قد بت دیکھا تھا۔ وہاں روشنی بہت تھوڑی تھی۔ بہرحال اس کے کہنے پر وسیم خان کرسی سے اٹھا۔ بہرے نے اسے دائیں بائیں اور پیچھے کھڑا ہو کر دیکھا اور کہا، یہی معلوم ہوتا ہے۔ تم اس ہوٹل میں گئے تھے؟ میں نے رشید سے کہا، تمہیں وہاں دیکھا گیا تھا اور تم اوپر بھی گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ میں اس لڑکے سے ملنے گیا تھا، وہ رفت کو پریشان کرتا رہتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میری اور اس کی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ کر اس کے کمرے میں جا رہا تھا کہ اسے دوستانہ طریقے سے سمجھاؤں گا۔ میں لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں گیا تھا۔ میں ابھی اس کا کمرہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ کسی نے قتل کا شور مچایا۔ لوگ دوڑے آئے۔ ذرا سی دیر میں وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے وسیم خان کو دیکھا تھا؟ میں کسی کو پہچان نہیں سکا، وہاں بہت سے لوگ دوڑ رہے تھے۔ پھر میں نے مقتول کو دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ کسی لڑکی کا بھائی یا باپ اسے قتل کر گیا ہے۔ لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ اس کی عادت تھی۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں, شاد و آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.